میں نے ایک جگہ مستورات میں کچھ بات کی تھی، اور چونکہ وہ مستورات بھی پڑھا لکھا طبقہ تھا، گریجویٹ تھے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس میں کچھ ان کے ذہنی اشکالات بھی ہے، چونکہ جو عورتیں جتنی پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا اتنے اشکالات ان کو زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ دینی مزاج تو ہے نہیں اتنا، اور دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے، تو ان کو اشکال ہونا یقینی بات ہے۔ یہ صرف عورتوں ہی کے اندر نہیں، مردوں میں بھی ہے کہ اگر دینی مزاج نہ ہو اور دنیاوی نالج زیادہ ہو تو ان کو اسلام پر اشکالات ہوتے رہتے ہیں، تو عورتوں کو بھی اشکالات تھے۔ تو کچھ 2-3 روایتیں مجھے انہوں نے لکھ کر بھیجی۔ اس میں ایک روایت بہت مشہور و معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناقصات عقل ہو اور ناقصات دین ہو، البتہ ذی لب لبہ، بڑے عقل مند کی عقل کو اڑا دیتی ہو۔ تو اس پر ان کا اشکال یہ تھا کہ چلو نقصان دین تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مہینے جو منتھلی پیریڈ آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اتنی نمازیں نہیں ہوتی ہے، مرد کو پورا مہینہ نمازیں ہوتی ہے، ہمارے 10 دن نماز چھوٹ جاتی ہے، چلو نقصان، لیکن نقصان عقل ہمارا کیوں ہے؟ ہم ناقص العقل کیسے؟ اور پھر ناقص العقل ایک طرف ہم کو کہا جا رہا ہے، ادھوری عقل کہی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں جذباتی بھی کہا جا رہا ہے، ذی لب لبہ، عقل مند کی عقل کو اڑا دے، جذباتی مسئلہ ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب پڑھی لکھی عورتیں تھیں وہ سب، تو اس طرح کا اشکال انہوں نے بھیجا۔ میں نے جو جواب وہاں نقل کیا ہے وہ میں تمہیں جواب، جو جذبات کا لفظ یہاں آیا اس بنیاد پر میں اس کو نقل کروں، میں نے ان لوگوں کو یہ کہا، اور یہ جواب آپ کو بھی کبھی کسی سے گفتگو ہو اور کوئی کلام رسول پر اشکال کرے تو یہ جواب آپ کو کام دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نقصان عقل اپنی جگہ مسلم ہے، اللہ نے مردوں کو کامل عقل دی اور عورتوں کو ناقص، لیکن عقل جہاں کامل ہوتی ہے وہاں جذبات کی کمی ہوتی ہے، اور جہاں نقصان عقل ہے وہاں جذبات زیادہ ہے، اور قربانیوں کے لیے جذبات کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، قربانیوں کے لیے جذبات کی ضرورت ہے۔ عقل والا بہت قربانی نہیں دیتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اور نقصان عقل والا کود پڑتا ہے۔ تو جذبات عورتوں میں اس لیے دی ہے کہ ایک طرف ان کو بچوں کی تربیت کرنا ہے جس کے لیے جذبات کی ضرورت پڑے گی، شوہر کی اتباع کرنا ہے جذبات کی ضرورت پڑے گی، ماں باپ کی اتباع کرنا ہے جذبات کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جذبات ان میں دیے ہیں تاکہ وہ قربانیاں پیش کریں۔ انگلش میں اس کو ایموشنل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جذبات کی ضرورت، اور یہ عورتوں میں اسی لیے رکھا کہ ان کو قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے قربانیاں دینے کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن میں جذبات ہوں گے دین کے لیے بھی وہی قربانیاں دے سکتی ہیں۔ اسی لیے عورت جب شریعت کی پابند ہو جاتی ہے تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، ان کا رونا، ان کا خشوع، ان کا تواضع، ان کا، اب دیکھیں کتنے واقعات ملیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو حرام لقمہ بہت دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی نہیں اتار رہی ہے، اور دودھ پلا رہی ہے تو وضو کے ساتھ پلا رہی ہے۔ جب جذبات اس کے بن جاتے ہیں نا تو مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب قربانیوں کا مسئلہ آتا ہے تو مرد سوچتا رہتا ہے جاؤں یا نہ جاؤں، کودوں یا نہ کودوں اس میں، اور عورت کود پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی عکاسی کی، وہ شعر ہے اقبال کا کہ بے فکر یا کیا لفظ ہے، کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑے، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق۔ عشق کا معنی جذبات ہے، جہاں عشق ہوگا وہاں جذبات ہوں گے۔ اور اگلے مصرے کے اندر فرما رہے کہ دوسرے مصرے میں کہ جو عقل مند ہے اس کا خیرت جو ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ اس کو ابھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ میں کودوں یا نہ کودوں۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ تعالیٰ نے عورتوں میں نقصان عقل ضرور رکھا ہے، لیکن جذبات کا مادہ رکھا، اور جذبات قربانیوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور شریعت کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، تو عورتوں کو اس حدیث میں نیچے نہیں گرایا، اوپر اٹھایا ہے، جذبات دے کر کے ان کو اوپر اٹھایا ہے کہ تم تو بڑی قربانیاں دینے والی ہو، یہ تو سوچتے رہیں گے